اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیارت حضرت سید علی ہمدانی و ملا طاہر غنی کشمیری۔ سید علی ہمدانی اور غنی کشمیری کی زیارت۔ رومی کے بات نے میرے دل کو پرسوز کر دیا، وہ مبارک سرزمین پنجاب۔ بہشت میں دوستوں کی محبت نے مجھے تڑپا دیا، میرے سارے پرانے غم پھر تازہ ہو گئے۔ اچانک جنت میں حوض کوثر کے کنارے سے ایک صدا دردناک بلند ہوئی۔ میں نے چند تنکے جمع کیے اور اپنے آپ کو جلاؤں پھول سمجھا، شاید میں گلستان میں آشیانہ بنا رہا ہوں۔ غنی رومی نے کہا، اے پسر، جو کچھ ہو چکا اس پر غمگین نہ ہو، بلکہ جو کچھ سامنے ہے اسے دیکھ۔ یہ رنگین نواز شاعر غنی ہے، جس کا فکر اندر سے بھی اور باہر سے بھی غنی۔ یہ مست مدام شاعر سید والا مقام علی ہمدانی کے سامنے شعر پڑھ رہا ہے۔ سید السادات، عجم کا سردار، جس نے امتوں کی تقدیر بنا دی۔ جب غزالی نے اللہ کا سبق لیا تو سید علی ہمدانی کے خاندان سے ذکر و فکر کی تعلیم پائی۔ آپ کشمیر جنت نظیر کے مرشد تھے اور میر و درویش سلاطین کے مشیر۔ اس شاہ دریا آستین فیاض نے خطہ کشمیر کو علم و صنعت، تہذیب و دین سے نوازا۔ انہوں نے نادر اور دل پذیر فنون سے اس خطے کو ایران صغیر بنا دیا۔ اس کی ایک نگاہ نے سینکڑوں گرہیں کھول دیں۔ تو بھی اٹھ اور اس کے تیر کو اپنے دل میں جگا دے۔ در حضور شاہ ہمدان زندہ رود۔ شاہ ہمدان کے حضور زندہ رود۔ میں آپ سے ذات باری تعالیٰ کے اس راز کی کلید چاہتا ہوں کہ خود شیطان پیدا کیا اور ہم سے اطاعت چاہی۔ ایک طرف گناہ اور برائی کو دل فریب بنایا اور دوسری طرف ہم سے نیکی چاہی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ فسون سازی کیا ہے؟ بد نہاد ساتھی کے ساتھ جوا کھیلنے کا کیا مطلب؟ مشت خاک انسان اور یہ چرگ گرداں، آپ ہی کہیں کہ کیا کام اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے؟ ہمارے اعمال اور ہمارے افکار ہمارے لیے باعث آزار ہیں۔ ہمارا کام صرف دانتوں سے اپنا ہاتھ کاٹنا اظہار حیرت ملامت ہے۔ شاہ ہمدان وہ بندہ جو اپنی قوتوں کا احساس رکھتا ہے، وہ نقصان سے بھی نفع حاصل کر لیتا ہے۔ شیطان کے ساتھ دوستی آدم کے لیے عذاب ہے، مگر شیطان سے مقابلہ کرنے میں آدم کا حسن نکھرتا ہے۔ اپنے آپ کو شیطان کے مقابل لانا چاہیے تو سراپا تیغ ہے اور وہ سان جس سے تلوار تیز کی جاتی ہے۔ تو اپنی تلوار کو اور تیز کر تاکہ تیرا وار سخت پڑے، ورنہ تو دونوں جہانوں میں سیاہ بخت رہے گا۔ زندہ رود۔ آسمان کے نیچے آدمی کو کھا رہا ہے، قومیں قوموں کو لوٹ رہی ہیں۔ اہل کشمیر کے حالات دیکھ کر میری جان پسند کی طرح تڑپتی ہے اور میرے دل سے درد بھرے نالے اٹھتے ہیں۔ یہ قوم زیرک اور تیز ہے، خوش شکل ہے، ان کی ہنرمندی دنیا کے لیے مثال ہے، مگر اس کا ساگر اس کے اپنے ہی خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری نیں سے اسی کے احوال کی فریاد نکل رہی ہے۔ چونکہ خود ہی سے بے نصیب ہے، اس لیے اپنے ہی ملک کے اندر اجنبی ہے۔ اس کا مزدوری کرنے والا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ میں ہے، اس کی ندی کی مچھلی دوسروں کے کانٹے میں گرفتار ہے۔ دوسری قوموں کے قافلے قدم بقدم منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں، مگر اہل کشمیر کے معاملات ناخوب خام اور ان گھڑت ہیں۔ غلامی سے اس کے جذبات مر چکے ہیں اور اس کے انگور کی رگ میں آتش حیات افسردہ ہو چکی ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح ناسیہ فرسائی کرتا رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہ لوگ صف شکن، جنگجو، جانباز اور حوصلہ مند رہے ہیں۔ کشمیر کے برف پوش پہاڑ اور آتشی دست چنار کو دیکھ۔ یہ خطہ موسم بہار میں پتھروں سے لال رنگ پھول اگاتا ہے اور اس کی خاک سے ایک طوفان رنگ اٹھتا ہے۔ اس کے پتھروں اور وادیوں میں بادل کے ٹکڑے اس طرح پھرتے ہیں جیسے دھنیے کی کمان سے دھنی ہوئی روئی۔ وہاں کے پہاڑ، دریا اور غروب آفتاب کا منظر اتنا خوبصورت ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا جمال بے نقاب نظر آتا ہے۔ میں وہاں کے نشاط باغ میں آوارہ پھرتا ہوا خوشی سے مثنوی مولانا روم کے اشعار گا رہا تھا۔ شاخوں میں بیٹھے ہوئے ایک پرندے نے مجھ سے کہا،
یہ بہار دمڑی کی بھی قیمت نہیں رکھتی۔ باد بہار نے اس سرزمین کا گریبان پھاڑ دیا ہے، گل لالہ نے سر نکالا ہے اور سیاہ چشم نرگس پوچھتی ہے۔ جہاں کے پرندوں اور وادیوں کے اندر سے چنبیلی کے خوبصورت پھول جو چاندنی سے پاکیزہ تر ہیں، سال ہر سال سے کھل رہے ہیں۔ پھولوں کو کھلتے اور مرجھاتے عمریں گزر گئیں، لیکن ہماری خاک سے کوئی اور شہاب الدین پیدا نہ ہوا۔ اس مرغ سحر نے، نالا پرسوز نے میری جان میں نئی تڑپ اور نیا جوش پیدا کر دیا۔ وہاں میں نے ایک دیوانے کو یہ اشعار پڑھتے دیکھا، اس کی آواز نے میرے صبر و ہوش کی متاع غارت کر دی۔ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے، ہم سے نالا و مستانہ کی خواہش نہ رکھ۔ شاخ گل کی بات چھوڑو، یہ رنگ و بو محض طلسم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ شبنم گل لالہ کی پتی ہے، ٹپکی ہے غافل، یہ تو دل ہے جو ندی کے کنارے بیٹھا رو رہا ہے۔ یہ مشت پر کہاں اور اس قسم کا گیت کہاں، یہ تو غنی کی روح ہے جو مرگ آرزو کا ماتم کر رہی ہے۔ بعد صبح اگر جینوا کی طرف تیرا گزر ہو تو مجلس اقوام تک ہماری یہ بات پہنچا دینا۔ دہقان، اس کی کھیتی، ندیاں، پھولوں کی کیاریاں، سب کو فروخت کر دیا، ساری قوم کو فروخت کر دیا، اور کس قدر ارزاں فروخت کر دیا۔ شاہ ہمدان: بیٹے، میں تجھے ایک باریک نکتہ بتاتا ہوں، بدن محض خاک اور جان قیمتی ہے۔ جسم کو جان کی خاطر فروخت کیا جا سکتا ہے، پاک روح اور خاک بدن میں امتیاز کرنا چاہیے۔ اگر تو بدن سے اس کا ٹکڑا الگ کر دے تو بدن کا وہ ٹکڑا ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ جان جو جلوہ جمال حق سے مست ہو جائے، اگر تو اسے ہاتھ سے دے دے تو وہ تیرے ہاتھ آ جاتی ہے۔ شہید زندہ ہیں: جان کے جوہر کی کوئی مثال نہیں، وہ بدن کی قید میں ہوتے ہوئے بھی آزاد ہے۔ اگر تو جان کو بچا کر رکھے تو یہ بدن میں مر جاتی ہے، اگر تو اسے حق پر شمار کرتا ہے تو پھر یہ انجمن کا نور ہے۔ اے جواں مردو، جان جلوہ مست کیا ہے اور ہاتھ سے جان دے دینے کے کیا معنی ہیں؟ جان دینا حق کے لیے جان کی بازی لگا دینا اور پہاڑ کو اس کے سوز سے پگھلا دینا ہے۔ جلوہ مستی اپنے آپ کو پا لینا اور دنیا کی شب تاریک میں ستارے کی مانند چمکنا ہے۔ اپنے آپ کو نہ پانا معدوم ہونا ہے، اپنے آپ کو پا لینا خود کو زندگی عطا کرنا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے سوا کسی اور کو نہ دیکھا، وہ اپنے قید خانے سے باہر نکل آیا۔ وہ جلوہ مست جو اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، وہ مشکلات کے نیش کو آسودگی کے شہد سے خوشتر سمجھتا ہے۔ وہ جان کو نایاب نہیں سمجھتا بلکہ ہوا کی طرح ارزاں سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے اس کے گرد بنایا ہوا حصار ٹوٹ جاتا ہے، اس کا تیشہ پتھر کو توڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمانے سے اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ جب وہ جان سے گزر جاتا ہے تو جان ہمیشہ کے لیے اس کی جان بن جاتی ہے، ورنہ یہ جان تو ایک دو دم کی مہمان ہے۔ زندہ رود: آپ نے نیکی اور بدی کی حکمت بیان کر دی۔ اے پیر دانا، اب ایک اور نکتہ سمجھائیے۔ آپ مینی پر نگاہ رکھنے والوں کے مرشد اور بادشاہوں کے رموز کے محرم تھے۔ ہم محتاج ہیں اور حکمران ہم سے خراج مانگتا ہے، تخت و تاج کی حیثیت کیا ہے؟ شاہ ہمدان: مشرق و مغرب میں بادشاہت کی حقیقت کیا ہے؟ یا قوموں کی مرضی یا جنگ و جدل؟ اے والا مقام، میں تجھے صاف صاف بتاتا ہوں، دو اشخاص کے علاوہ کسی کو خراج ادا کرنا حرام ہے، یا وہ اولیاء امر جو منقم کے تحت آئے، قرآن پاک کی آیت اس کے حق میں دلیل ہے، یا خراج کا حقدار وہ جوان مرد ہے جو باد سرسر کی طرح تند و تیز شہرگیر اور مارکا و حق و باطل میں اپنی جان کی بازی لگا دینے والا، جو میدان جنگ میں قوت سے فتح حاصل کرنے والا ہو اور امن میں انداز دلبری رکھتا ہو۔ ایران و ہندوستان کو خریدا جا سکتا ہے مگر بادشاہی کو کسی سے خریدا نہیں جا سکتا، بادشاہی قوت بازو ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اے ہنرمند جوان، کبھی کسی نے جام جم کو شیشہ گر کی دکان سے نہیں خریدا، اور اگر کوئی دہان سے خریدتا ہے تو اس کا مال محض شیشہ ہے، ٹوٹ جانے والی چیز ہے۔ غنی: ہند کو یہ ذوق آزادی کس نے دیا؟ شکار کو شکاری کا جنون کس نے عطا کیا؟
یہ زندہ دل برہمن زادے ہی تو ہیں جن کے چہروں کی سرخی گل لالہ کو شرمسار کرتی ہے۔ یہ تیز بین، پختہ کار اور سخت کوش ہیں، ان کی نگاہ سے انگریز فریادی ہیں۔ ان کی اصل ہماری خاک دامن گیر سے ہے، یہ ستارے آسمان کشمیر سے طلوع ہوئے ہیں۔ اگر تو ہماری خاک کو بے شرر سمجھتا ہے تو ذرا اپنے اندرون پر نظر ڈال، یہ سارا سوز جو تیرے اندر ہے یہ کہاں سے آیا؟ اس باد بہاری کے جھونکے کہاں سے تھے؟ یہ وہی ہوا ہے جس کی تاثیر سے ہمارے کوہسار رنگ و بو پاتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ ایک دن جھیل ولر میں ایک موج دوسری موج سے کہہ رہی تھی، ہم کب تک جھیل کے اندر آپس میں متلاطم رہیں گی؟ اٹھ کے ہم ایک لمحے کے لیے ساحل سے ٹکرائیں۔ ہمارے اندر پیدا ہونے والی وہ پرانی ندی جس کا شور وادیوں، پہاڑوں اور میدانوں میں ہے، وہ ہر لمحہ راستے کے پتھروں سے ٹکراتی ہے، یہاں تک کہ پتھر کے اندر سے بھی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ وہ دریا جو شہروں، جنگلوں اور وادیوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، سینکڑوں ندیوں کے پانی سے پرورش پاتا ہے۔ دریائے جہلم کی شوکت انسانوں کے لیے معشر بپا کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے اندر ہی سے نکلا ہے، کسی اور جگہ سے نہیں نکلا۔ ساحل کے اندر محدود رہنا غلطی ہے، ہمارا ساحل ہمارے لیے سنگ راہ بنا ہوا ہے۔ کناروں کے اندر رہنا مرگ دوام ہے، خواہ سمندر کے اندر ہم موجیں باہم متلاطم کیوں نہ ہوں۔ زندگی کوہ دشت کے درمیان جولانیہ دکھانے کا نام ہے، مبارک ہے وہ موج جو ساحل سے آگے گزر گئی۔ اے زندہ رود، تو نے زندگانی کی پیشانی پر رقم تقدیر پڑھی ہے، تو نے اہل مشرق کو ہنگامہ عطا کیا ہے۔ تیرے اندر وہ آہ ہے جس نے جگر کو جلا دیا۔ اگر تو اس آہ سے بےتاب ہے تو ہم تجھ سے زیادہ بےتاب ہیں۔ باغ کے پرندے تیری وجہ سے ہا ہو میں مصروف ہیں، سبزہ تیرے آنسوؤں سے وضو کرتا ہے۔ تیری تباہ رواں سے کیاریوں میں پھول کھلتے ہیں، تیری امید نے دوسروں کو بھی پر امید کر دیا ہے۔ کاروانوں کے لیے تیری آواز بانگ رحیل ہے، تو اہل کشمیر سے کیوں نا امید ہے؟ کشمیریوں کے سینوں میں دل مر نہیں گیا، ان کا انگارہ برف کے نیچے بجھ نہیں گیا۔ ذرا ٹھہرو تو ابھی دیکھ لے گا کہ سور کی آواز کے بغیر اہل کشمیر قبروں کے اندر سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اے صاحب نظر، غم نہ کھا، بلکہ اپنے اندر سے وہ آہ نکال جو خشک تر کو جلا دے۔ اس نیلے آسمان کے نیچے بہت سے شہر کسی درویش کے دل کی آہ سے جل چکے ہیں۔ سلطنت بلبلے سے بھی زیادہ نازک چیز ہے، اسے ایک پھونک سے برباد کیا جا سکتا ہے۔ نواحی سے قوموں کی تقدیر کی تشکیل ہوتی ہے اور اسی سے ان کی تعمیر و تخریب بھی۔ اگرچہ تیرے کلام کا تیرے تیر دلوں میں پیوست ہو چکا ہے، مگر کسی نے تجھے تیری حقیقی صورت میں نہیں دیکھا۔ شاعری تیرا پردہ ہے، ورنہ جو کچھ تو کہتا ہے وہ شاعری سے ماورا ہے۔ ایک نوائے مستانہ نے سے بہشت کے اندر ایک نیا ہنگامہ برپا کر دے۔ زندہ رود، تشنا و درویشی کے ساتھ موافقت اختیار کر اور دمادم لگا رہ، جب پختہ ہو جائے تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے مقابلے پر لے آ۔ پوچھنے لگے، کیا ہمارا جہان تیرے موافق ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے، اے برہم، اسے برہم کر دے۔ میکدے میں جا کر دیکھا ہے، کوئی شائستہ ندیم نہیں ہے۔ مبگچوں سے واسطہ نہ رکھ، قوت رستم رکھنے والوں سے پنجہ لڑا۔ اے لالا، صحرائی تنہا نہیں جلا جا سکتا، اپنا یہ داغ جگر تاب آدم کے سینے کو بھی عطا کر دے۔ تو اس کا سوز و درون ہے، تو ہی اس کی گرمی خون ہے۔ اگر اعتبار نہیں تو پیکر کائنات کو چیر کر دیکھ لے۔ اگر عقل تیرا چراغ ہے تو اس کو سرے راہ رکھ دے، اگر عشق تیرا پیالہ ہے تو صرف محرم راز سے مل کر پی۔ میں اپنی آنکھوں سے دل پر خون کے ٹکڑے آنسوؤں کی صورت میں گھرا رہا ہوں۔